حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، حضرت عمر بعض لوگوں کو دیکھتے نا جو مسجد میں آگے بیٹھے ہوتے، صوفی ٹائپ لوگ، جن کے کوئی کام کاج نہیں ہے اور مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے تھے. ایک تو وہ ہے جو پڑھنے والے ہیں، طالب علم ہیں، ان کا تو اعزاز ہی کیا بات ہے، ان کی تو اکرام ہی کی، ان کا تو جتنا اکرام کیا جائے کم ہے، ان کی تو کیا ہی شان ہے. یہ ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو کام کاج چھوڑ کر اپنے ہاتھ پاؤں توڑ کے آ کے مسجد میں بیٹھ جاتے تھے اور اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رزق عطا کر، یا اللہ ہمیں مال عطا کر دے. محنت نہیں کریں گے، اسے دعاؤں پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے لوگوں کو جو مسجد میں بیٹھ کے خالی دعائیں کرتے تھے، کام کاج نہیں کرتے تھے، ان کو درہ مار کے مسجد سے باہر نکالتے تھے. اور کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ رزق حاصل کرنے کی جو کوشش ہے اس سے تم جان چھڑا کر مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے ہو، اللہ سے یہ دعا کرتے ہو اللہ ہمیں رزق دے، تو رزق تو مسجد سے باہر ہے. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کسی آدمی نے اللہ سے دعا کی ہو اور آسمان سے جو ہے وہ سونے کی بارش ہو گئی ہو، ایسے کبھی نہیں ہوا. آسمان سے چاندی کی بارش ہو گئی ہو، ایسے کبھی بھی نہیں ہوا ہے. اللہ کا نظام یہی ہے کہ من جد و زدہ، جو محنت کرے گا اس کا صلہ پالے گا. جو انسان محنت کرے گا، کوشش کرے گا، کام کرے گا، اس کا بدلہ اس کو مل جائے گا. تو خالی جناب دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں خالی دعاؤں سے، مجھے نہ کہ میں دعا کا انکار کر رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک. خالی دعاؤں سے محنت کریں، کام کریں، کوشش کریں، اس کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں نے محنت کر لی ہے، کہ اللہ میں دکان کھول لی ہے، میں اپنی ٹھیے پہ آ کے بیٹھ گیا ہوں، میں نے اپنی ریڑھی لگا دی ہے، میں نے فیکٹری کھول لی ہے، کہ اللہ میں نے یہ کام شروع کر دیا ہے، اب تو میری مدد فرما، اب تو میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، اب تو میرے رزق میں کشادگی پیدا فرما دے. اب اس کی دعا جو ہے وہ ضرور کارگر ثابت